دوستو، پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی بنیاد 1996 میں سابق کرکٹر عمران خان نے رکھی تھی۔ بقول عمران خان، پارٹی کی بنیادی توجہ انسداد بدعنوانی، سماجی انصاف کو فروغ دینے اور ایک فلاحی ریاست کی تشکیل ہے۔ 1997 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی صرف ایک ہی سیٹ جیتی اور 2008 کے عام انتخابات میں کوئی سیٹ نہیں جیتی۔ تاہم 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں 35 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کی اور عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر حکومت بنائی۔ حکومت میں پارٹی کی بنیادی توجہ معیشت کو بہتر بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور شہریوں کو صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کی فراہمی پر مرکوز رہی۔ حکومت میں پی ٹی آئی کی کارکردگی ملی جلی رہی۔ ناقدی نے نشاندہی کی کہ معیشت میں خاطر خواہ بہتری نہیں آئی اور حکومت اپنے کچھ وعدوں کو پورا نہیں کر سکی۔ تاہم حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور بدعنوانی کو کم کرنے میں بہت پیش رفت اور کوشش کی ہے۔ عمران خان کی حکومت نے 2018 سے 2022 تک اپنے دور میں مختلف شعبوں میں قابل ذکر کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، جن میں پہلی کامیابی معیشت۔ عمران خان کی حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 30% اور تجارتی خسارہ 14% کم کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے دوست ممالک سے قرضے حاصل کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کر کے ڈیفالٹ کے خطرے کو بھی ٹال دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منی لانڈرنگ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا اور سینکڑوں اربوں مالیت کی زرعی اراضی واپس حاصل کی۔ دوسری کامیابی ہے ترقی۔ عمران خان کی حکومت نے کئی اقدامات شروع کیے، جیسے کہ انفراسٹرکچر میں بہتری، توانائی کے منصوبوں میں کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 2 وغیرہ شامل ہیں۔ احساس پروگرام، جس کا مقصد غریبوں کو مالی امداد فراہم کرنا، اور کامیاب جوان پروگرام، جو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام بھی شروع کیا، جس کا مقصد شہریوں کو سستی رہائش فراہم کرنا تھا، اور تجارتی منصوبوں میں مال برادر ٹرینیں وغیرہ شامل ہیں۔ تیسری بڑی کامیابی ہے سماجی بہبود۔ عمران خان کی حکومت نے معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کو ریلیف اور مدد فراہم کرنے کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے۔ ان میں سے کچھ پروگراموں میں احساس کفالت، احساس ایمرجنسی کیش، احساس نشو و نما، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ وغیرہ شامل ہیں۔ چوتھی کامیابی ہے صحت۔ عمران خان کی حکومت نے صحت سہولت پروگرام کے تحت ہیلتھ انشورنس کوریج کو لاکھوں لوگوں تک بڑھا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نئے ہسپتال بھی بنائے اور موجودہ ہسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا۔ پانچویں اور بڑی کامیابی ہے کرونا وائرس سے نمٹنا۔ عمران خان کی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کو لاگو کیا اور ویکسینیشن کو تیز کر کے کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس جیسے وبائی مرض سے مؤثر طریقے سے نمٹا، جس میں عمران خان کی حکومت پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر رہی، جو کہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چھٹی بڑی کامیابی ہے تعلیم۔ عمران خان کی حکومت نے تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا اور تعلیم کے معیار اور رسائی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کا آغاز کیا۔ ان میں سے کچھ اقدامات میں واحد قومی نصاب، ٹیلی اسکول، ہنرمند پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ ساتویں بڑی کامیابی ہے ماحولیات۔ عمران خان کی حکومت نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور قدرتی جنگلات کی بحالی کے لیے بلین ٹری سونامی جیسے پرجوش منصوبے کا آغاز کیا، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی، کلین گرین پاکستان موومنٹ، ریچارج پاکستان پروجیکٹ وغیرہ بھی متعارف کرایا۔ آٹھویں کامیابی ہے خارجہ پالیسی۔ عمران خان کی حکومت نے چین، ترکی، سعودی عرب، ایران، ملیشیا، قطر وغیرہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے افغانستان میں امن کے عمل کو آسان بنانے میں بھی تعمیری کردار ادا کیا۔ اس نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے روس کا حکومتی دورہ بھی کیا، جو بقول عمران خان کافی کامیاب اور پرجوش بھی رہا۔ ماہرین کے نزدیک عمران خان کا دورہ روس ہی دراصل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے اور عمران خان کی مشکلات کی اصل وجہ ہے۔ دوستو، سیاسی منظرنامے میں مجموعی طور پر پی ٹی آئی گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھری ہے اور مستقبل میں ملک کی سیاست میں اس کے اہم کھلاڑی رہنے کا امکان ہے۔ اب بات کرتے ہیں گیلپ سروے کی۔ دوستو، مارچ 2023 میں شائع ہونے والے گیلپ سروے کے مطابق عمران خان کو 61% آبادی کی جانب سے مثبت حمایت ملی۔ انہیں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں تمام سیاستدانوں سے زیادہ مقبولیت ملی، جبکہ 37% آبادی کی سیاسی مخالفت کا سامنا بھی رہا۔
مخالفین کے نزدیک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، یا وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بنیادی طور پر ہی مخالف رہے ہیں۔ بہرحال سیاست میں حمایت اور مخالفت چلتی رہتی ہے، جبکہ ان کے سب سے اہم اور بڑے سیاسی حریف اور موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، جو کہ سابق 3 بار کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں۔ ان کو پاکستان کی 65% آبادی کی طرف سے منفی ریٹنگ ملی، جبکہ 32% مثبت ریٹنگ ملی۔ حالانکہ اس وقت حکومت میں بھی اکثریت پی ایم ایل این کی ہی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک اتحادی حکومت ہے۔ ناظرین، سرویز کو تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تمام سرویز کا نتیجہ کم و بیش ایک جیسا ہو، جبکہ پاکستان کے لوکل اور سوشل میڈیا کے سرویز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 78% ہے۔ لیکن یہ ریٹنگ اور نتیجہ سیاست میں وقت اور مقام کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس وقت تک واحد وفاقی جماعت ہے، اس کی مشکلات کے بارے میں۔ دوستو، پہلی اور سب سے بڑی قانونی مشکلات ہیں۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کے بہت سے ارکان کو کرپشن، دہشت گردی، بغاوت وغیرہ کے الزامات میں متعدد عدالتی مقدمات کا سامنا ہے۔ دوسری بڑی مشکل ہے پرتشدد مظاہرے۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ان کے حامیوں اور کچھ شر پسند عناصر کی طرف سے پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں اور فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، جن میں لاہور کا جناح ہاؤس نمایاں ہے، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب ہے، اور 9 مئی 2023 تک کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ تھی۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کی عمارت اور ایم عالم کے طیارے کو آگ لگانا ہے۔ دوستو، ان سب واقعات میں سب سے اہم ایم عالم کے امریکی ساختہ طیارے کو آگ لگانا ہے، جس کی مدد سے 1965 کی جنگ میں پاکستان کے مایہ ناز پائلٹ ایم عالم نے 1 منٹ 30 سیکنڈ میں بھارت کے 5 روسی ساختہ طیارے مار گرائے تھے، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک جذباتی طور پر بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ یہ یادگار شہداء تھی۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ایم عالم بنگال سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت کے متحدہ پاکستان میں پائلٹ آفیسر تھے۔ ان سب واقعات کے بعد حکومت نے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومت نے پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا اور ان کے مقدمات فوجی عدالتوں کو بھیج دیے۔ نمبر 3 ہے پارٹی سے انحراف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں نے مختلف وجوہات بتاتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ ان میں انسانی حقوق کی سابق وزیر شیریں مزاری، سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک، سابق وزیر علی زیدی، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نمایاں ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی چھوڑنے والوں کو کچھ نامعلوم قوتوں نے بندوق کی نوک پر پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ نمبر 4 پر ہے فوجی تصادم۔ عمران خان ملک کی طاقتور فوج پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں، اس فوج پر جس نے پاکستان کے 75 سالہ وجود سے تقریباً نصف تک پاکستان پر حکمرانی کی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے فوج پر الزام لگایا کہ وہ انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی عالمی سازش میں ملوث تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے فوج کو ملک میں پرتشدد واقعات اور ملک میں عدم استحکام کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ لیکن فوج نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور عمران خان کے بیانات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور ایک وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ نمبر 5 پر ہے انتخابات کے امکانات۔ اگست 2023 میں موجودہ حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد اس سال کے آخر میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ دوستو، عمران خان نے پچھلے کئی ضمنی انتخابات جیتے ہیں اور اپنی مسلسل مقبولیت کو ظاہر کیا، بڑے بڑے جلسے اور احتجاجی ریلیوں کی قیادت کی۔ انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ بھی کیا، جس کے بارے میں عمران خان کا خیال ہے کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ پی ٹی آئی اپنی قانونی مشکلات، پرتشدد مظاہروں، پارٹی سے انحراف اور فوجی محاذ آرائی کے پیش نظر انتخابات نہیں جیت سکتی۔ لیکن اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ ان مشکلات کے بعد پی ٹی آئی اور مضبوط ہو کر پلٹے گی۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ بھی جیت جائے گا۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والے انتخابات ہی بتائیں گے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔